بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال ہے، کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے، جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال ہے، کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے، 8 ہجری کے شروع میں۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ سوال ہے، شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب ہے، جنات میں سے۔ سوال ہے، کون سے صحابی جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے؟ جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، قیامت سے پہلے دنیا میں کون سی چیز غائب ہو جائے گی؟ جواب ہے، ٹڈی دل۔ سوال ہے، شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکریوں کا دودھ دوگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب ہے، عامر بن فہرہ۔ سوال ہے، سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ سوال ہے، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، فلسطین کو۔ سوال ہے، چاند گرہن پر نماز کسوف کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے، 2 رکعت۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے، ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔
سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کو۔ سوال ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب ہے ساربان۔ سوال ہے صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے ایوب نامی قبیلے سے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ جواب ہے فن خطاطی کے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب ہے 9 تلواریں۔ سوال ہے ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے صحابہ کرام میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے شداد جس نے 20-22 سال میں مصنوعی جنت مکمل کرائی کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے شداد یمن کا بادشاہ تھا۔ سوال ہے بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے 70 سال تک۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اس میں محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے قوم سمود پر عذاب کی کیا شکل تھی؟
جواب ہے چیخ کا عذاب نازل ہوا جس کی آواز سنتے ہی ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے وہ حضرت شمعون علیہ السلام ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال ہے حضرت شمعون علیہ السلام کو دریا میں پھینکا گیا تو گرنے سے پہلے کس نے تھاما تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب ہے 100 مرتبہ۔ ہر مسلمان پر نماز کے علاوہ کیا کرنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو، فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریاد کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو، فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے لا يدخل الجنت قاطع، اس حدیث مبارکہ میں قاطع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ سوال ہے کیا کرنے سے مسلمان جنت کے بالا خانے میں ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔ سوال ہے سیدنا زینب کا روزہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟
जवाब है 6 मरतबा। सवाल है बाबुर रेयान किन के लिए जन्नत का दरवाजा है? जवाब है रोजेदारों के लिए। सवाल है यहूदी सरदार काब बिन अशरफ को किस सहाबी और इनके साथियों ने कत्ल किया? जवाब है मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। जवाब है इमरान। सवाल है मेराज की रात आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 प्याले पेश किए, इन प्यालों में क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 प्यालों में से किस प्याले को पसंद फरमाया? जवाब है मेराज की रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 प्याले पेश किए, एक में शराब और दूसरे में दूध था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को पसंद फरमाया। सवाल है हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सजा देनी चाहिए तो कौन माने हो गया? फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या आपको मालूम है कि अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो क्या ये अमल गुनाहगारी में दाखिल है? जवाब है अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो ये अमल गुनाहगारी में दाखिल है। सवाल है सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब है रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने क्या हुक्म फरमाया था? जवाब है अहले खाना के रह जाने पर पीछे मुड़कर ना देखें। सवाल है किस जंग में ईरानियों ने दरियाए दजला का पुल तोड़ दिया ताकि मुसलमान दरिया पार ना कर सकें, लेकिन हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो इनकी फौज दरिया पार कर गई। इस पर ईरानियों ने सख्त खौफ में क्या कहा? जवाब है ये जंगे मैदाइन थी और ईरानियों ने सख्त खौफ में आकर कुछ यूं कहा कि देवा आ मदनन, देवा आ मदनन, यानी कि देव आ गए, और भाग खड़े हुए। यजदगर्द भी पाया तख्त छोड़कर भाग गया। मुसलमान बगैर किसी मजामत के इस शहर पाया तख्त में दाखिल हुए। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा उसका नाम बताएं। जवाब है जन्नतुल मावा में। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। सवाल है 7 दिन रात मतवातिर बाद 12वां और आंधी ने किसकी कौम को तबाह कर दिया? जवाब है हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कौम को। सवाल है वो कौन सा शख्स है जो काफिर से भी बदतर है? जवाब है मुर्तिद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए।
سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے آیت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ دجال کے ماں باپ کون ہیں اور اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوال ابھرتا ہے کہ دجال کون ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ یہ آج تک کا ایک معمہ جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے موجود ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جسے اللہ پاک نے تبھی پیدا فرما دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے، یہ بھی بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی صرف ایک سورت ایسی ہے جس میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ سوال ہے خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت ہاجرہ نے دیکھ کر کیا کہا؟ جواب ہے زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے وہ کون ہیں؟ جواب ہے یہ 6 حضرات تھے: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو گھوڑے سے بھی تیز دوڑا کرتے تھے، ان کا نام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے امام مالک کو کس عباسی خلیفہ نے کوڑے لگوا کر قید کیا؟ جواب ہے معتصم باللہ نے۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟
جواب ہے قسطنطنیہ میں۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو مسلمان ہونے پر واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں؟ جواب ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب ہے 20 فرشتے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، کیوں آیا، کتنے دنوں تک رہا؟ جواب ہے جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر حد سے زیادہ آ گئے تو اللہ نے ان پر گرمی کا عذاب بھیجا، گویا کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان پر کھول دیا گیا۔ جب یہ لوگ گرمی سے پریشان ہو گئے تو مکانوں سے باہر بھاگنے لگے۔ اللہ نے بدلی کا ٹکڑا بھیجا جس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ لوگ یکے بعد دیگرے سب اسی بدلی کے نیچے آ گئے تو اللہ نے اس بدلی کے اندر سے آگ کے انگارے ان کے اوپر برسائے جس نے ان کو بھون کر رکھ دیا اور ان کو تلی ہوئی بھنی ہوئی ٹڈیوں کی طرح بنا دیا۔ ان پر ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا اور 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔ قرآن پاک میں واقعہ شق القمر کس پارے میں دیا گیا ہے؟ 27ویں پارے میں۔ صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔